سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ ایاز ایک چرواہا تھا، سلطان کی نظر اس پہ پڑی، آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے لا کر یہاں بٹھا دیا۔ اسے ہم سے آپ کے قریب کرسی ملی کہ ہمارا، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد آپ کے باپ دادا کے جرنیل تھے، آپ کے دادا کی خدمت کی، ہمارے باپوں نے آپ کے باپ کی خدمت کی، اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کی جوتیوں میں بیٹھے ہیں اور بے شمار جنگیں لڑی، جانیں دیں، بیٹے قربان کیے، اور یہ ایک چرواہا حضور پکڑ کر لے آئے ہیں اور اس کی کرسی ہم سے آگے۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ سلطان نے کہا ہاں وجہ تو ہے، لیکن میں تمہیں جواب بعد میں دوں گا۔ غالباً ہند سے ہی یا کسی فتح سے پلٹے تو سلطان نے فتح کے جشن کی تیاری کا حکم دیا، اور عمائدین سلطنت کے لیے اور جرنیلوں کے لیے ہمیشہ سے الگ ہوتی تھی دعوت، جس میں سلطان خود بھی شامل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے انعامات رکھوا دیے بہت سے، کہیں سونا، کہیں پیسہ، کہیں چاندی، کہیں اسلحہ، کہیں گھوڑے، کہیں اونٹ، کہیں گھر، کہیں جاگیر، ہر چیز کے ایک بورڈ لگ گئے، پورا حال بھر گیا کہ کوئی ایک چیز جس کو چاہیے وہ اپنا انعام چن لے۔ اتنی چیزیں ہیں، جاگیر مل سکتی ہے، اسلحہ بہترین زرہ تلواریں، اچھا اسلحہ، شاہی اسلحہ مل سکتا ہے، گھوڑے مل سکتے ہیں شاہی استبل سے، مال و دولت مل سکتا ہے، زر و جواہر مل سکتے ہیں، اور یہ انعام ہے تمہارا اور تمہاری پسند پہ ہے، جسے جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے۔ تو سب نے اپنی اپنی پسند کی ان تختوں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہیں 10 ہاتھ ہیں، کہیں 15 ہیں، کہیں 1 ہے، کہیں 5، جو چیز جس کو پسند تھی۔ ایک ایاز تھا جو دربار سے اٹھا اور اس نے اپنا ہاتھ سلطان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تو سلطان نے اس وقت انہیں کہا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ تم نے انعامات چنے اور اس نے میری ذات کو چنا، اور یہ تم سے دانا تر ہے، اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو گویا ساری سلطنت اس کی، اور تم نے سلطنت کے ایک حقیر سے حصے کو قبول کیا، چھوٹی سی ریاست، چند گھوڑے یا چند سکے۔ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، اس لیے اس کی کرسی میرے قریب تر ہوتی ہے۔ یہی حال بارگاہ الہی میں بھی ہے، اور جب ہم اللہ اللہ کی طرف آتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بجائے خود یہ توفیق ذکر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس دور میں، اس عید میں، جب 200 کروڑ تعداد مسلمانوں کی ہے اور ان میں اللہ کو ماننے والے بہت کم ملتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوگی تو بجائے خود یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ توفیق ذکر نصیب ہو گئی، ایسی محفل نصیب ہو گئی جس میں خلوص نیت سے سوائے اللہ کی رضا کے کسی کو کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ پھر قلب ذاکر ہو گیا، لطائف ذاکر ہو گئے، بدن ذاکر ہو گیا، سلطان الاذکار نصیب ہو گیا، باقی کی ساری عمر اسی کا شکر ادا کرتا رہوں تو ادا نہیں ہو پاتا۔ انسانی مزاج ہے، ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، اور انسانی مزاج یا جسے ہیومن نیچر کہتے ہیں، یہ ہر بندے میں ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتی ہے، انہیں بھی گرمی سردی حوادثات زمانہ متاثر کرتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اللہ کا نبی نہیں، اولو العزم رسول ہے، صرف نبی نہیں، اولو العزم رسول ہے۔ انبیاء سے رسل افضل، انبیاء افضل ہیں، رسل افضل تر ہیں، اور اولو العزم افضل ترین ہیں۔ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا شمار اولو العزم رسولوں میں ہے۔ اپنی بگلی اٹھائی اور جا کر طور پر بیٹھ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، اللہ سے روبرو گفتگو فرماتے تھے۔ ایک انسانی خواہش، ایک درد، ایک ٹیس دل میں اٹھی، بار الہ جب بات کر لیتا ہے مجھ سے، میری بات سن لیتا ہے، اس کا جواب عطا کر، درمیان میں کوئی وحی، کوئی واسطہ، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو دل میں تڑپ ہے کہ تجھے دیکھ بھی لوں۔ رب ارنی انظر الیک، خدایا پردہ ہٹا دے جلالیت کا اور اپنا جمال مجھے دکھا دے۔ اب تو دیکھنے کو جی کرتا ہے۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ اس دنیا میں طور پر بیٹھ کر تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے، دیکھنے کا مقام آگے ہے۔ یہ دنیا ان مادی آنکھوں سے اس زمین پر بیٹھ کر تو مجھے دیکھ نہیں سکو، لن ترانی، فرمایا تم دیکھ نہیں سکو گے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن موسیٰ اس پہاڑ پہ نگاہ کرو، ان استقر مکانہ فسوف یرانی، اگر پہاڑ سلامت رہا، اگر پہاڑ نے برداشت کر لیا تو تمہارا وجود بھی زمین پر بیٹھ کر میرے جمال کو برداشت کر لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ذرا سی تجلی جمال ہویدا ہوئی پہاڑ پر اور پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تجلی پہاڑ پر پڑی۔ فلما افاقا، جب حواس بحال ہوئے تو معذرت کی، بار الہ انسان کا مزاج ہے وہ اور آگے اور آگے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف فرما دے۔ تو ارشاد ہوا فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ جو میں دیتا جاؤں وہ لیتا جاؤں، میں جانتا ہوں کس وقت، کب، کہاں، کس کو کیا دینا ہے، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میری بارگاہ میں فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو میں دیتا جاؤں وہ لیتا جا اور اس کا شکر ادا کرتا چلا جا۔ اب وہ چاہتا ہے جل شانہ کہ تم میرے ہو جاؤ، اسے ہماری ضرورت تو کوئی نہیں۔ ہم میں سے تو اکثر وہ ہیں جن کی ضرورت ان کے گھر والوں کو بھی نہیں۔ ہم میں سے تو اکثر وہ ہیں جو اپنی اولاد پر بھی بوجھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ہو جاؤ۔ اور ہم ہیں کہ وجود کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، لیکن دل پاس نہیں ہوتا، دل وہاں چھوڑا۔ تو پھر محنت تو اس بات پہ کی جانی چاہیے کہ دل کو بھی یہاں لے آئیں، اسے فارغ کریں، اسے خالی کریں، اس سے جھاڑ جھنکار صاف کریں۔ اب جہاں آپ اللہ کو بلانا چاہتے ہیں، کیا اس کمرے کو، اس جگہ کو صاف نہیں کرو گے؟ اس میں خواہشات کے جالے لٹک رہے ہوں گے، آرزوؤں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہوں گی۔
اس میں حسد اور نفرت کی آندھیاں چل رہی ہوں گی اور جھاڑ جھنکار اگے ہوئے ہوں گے، اس میں دشمنی کے سانپ رینگ رہے ہوں گے، اور آپ کہیں گے یا اللہ بھی جلوہ افروز ہو جائے، بھئی آپ تو آپ ہیں، میں تو میں ہوں۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا گھر بنا دیا ہے تو اسے حاضر ہونے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ چند پتھروں کی دیوار ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہو، ایک چھوٹی سی کوٹھڑی ہر طرح کی آلائشوں سے میرے نبی اسے پاک رکھ کہ میرے طالب یہاں آئیں، یہاں طواف کریں، رکوع و سجود کریں تو میری تجلیات پائیں۔ اب اگر ہم خالق کائنات کو اپنے دل میں بلانا چاہتے ہیں، اور دل ہے کہ اسے دل کہنا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو جھاڑ جھنکار ہے، خواہشات کی آندھیاں چل رہی ہیں، فکریں کہیں سے کہیں جا رہی ہیں۔ یہی بات قرآن کریم میں ارشاد فرمایا موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے بھی کبھی مر کر دیکھو، کبھی یہ سوچ لو جب میں گیٹ سے داخل ہوا میں مر گیا، میں کسی مسجد میں نہیں آیا، میں قبر میں اتر گیا۔ اب قبر میں روشنی کے لیے اللہ کا نام چاہیے، قبر کی تنہائی کے لیے اس کا ساتھ چاہیے، قبر کے عذابوں سے بچنے کے لیے اس کی رحمت چاہیے۔ تو پھر سب کچھ چھوڑ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اب اس کا کام ہے، وہ کیا دیتا ہے، جو دیتا ہے لیتے جاؤ۔ جو وہ دے گا شاید اتنا مانگنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکے۔ جب بات اس پہ آئے گی تو جو وہ عطا کرے گا میں اور آپ شاید مانگنے کے لیے اتنا سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو جب وہ اولو العزم رسول کو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرما رہا ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، موسیٰ جو میں دیتا ہوں وہ لیتا جا اور شکر ادا کرتا رہے، مجھے مشورے نہ دے کہ مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے، اس کی ضرورت نہیں، میں خود جانتا ہوں میں اور آپ کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے کے لوگ جس میں رزق حلال ناپید ہے، جس میں محبت نام کی جنس ناپید ہے، جو دشمنیوں سے اٹا پڑا ہے، جو تکلیفوں کا گھر بن گیا ہے، جو دکھوں کا جہاں بن گیا ہے، جہاں ہر سجدہ سکے پہ ہو رہا ہے اور دولت کی پوجا ہو رہی ہے، جس جگ کا معبود دنیا کی فانی دولت بنی ہوئی ہے، ہزاروں برسوں کے سجدے چند سکوں پہ بک رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں، اس عالم افراتفری میں اس تپتے ہوئے بے آب و گیا صحرا میں ذکر الہی کی ٹھنڈی چھاؤں مل جائے تو کیا چاہیے۔ یاد الہی کا چشمہ باصفا میٹھا شفاف اور ٹھنڈا پانی مل جائے تو کیا چاہیے۔ معیت باری کا نخلستان مل جائے تو کیا چاہیے۔ پھر وہاں بیٹھ کر اس کا شکر کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد سے روحیں کو آباد